دوستو ایک نوجوان کی بہت بڑی دھام دھوم سے شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات دولہا کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ داخل ہوتے ہی بند کر کے دلہن کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور ہاں یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہیں کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں کبھی چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ جب مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب تعالی یہ کیسا میرا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر اور خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتا یہ اپنے گھر میں ہی کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کروا دو میری۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں ہے، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں ایسی عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا میں آ کر سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا، بات شادی تک پہنچتی ہی نہیں، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل بھی نہیں ہوئی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے کے لیے۔ خیر امی نے کال کی تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی کسی سے بات ہی نہیں کی۔ خیر ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے جس کے ساتھ وہ فون پر رہتی ہے۔ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا کہ نہیں۔ اس کا جو فون پر عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب تھا ہی نہیں۔ 5 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات کو گھر آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا، اور جب بھی گھر آتا تو وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے پوچھا کہ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا کہ ہاں پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا کہ شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب نہیں ہو سکے گا؟ اب بھی کنٹرول ہے، مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلانے ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا غصہ کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل پڑا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر میں نے اسے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئیں، اور اس کو بولا کہ اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے تم آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، مگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے میکے گھر میں ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں، وہ اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا۔ ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اس کو طلاق نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں اور عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر آخرکار میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ یہ دوسری والی بیوی بہت ہی نیک نکلی۔ پتہ نہیں وہ 3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے تھے
اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا۔ میں ذرا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھ سے عشق کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا عشق ہے۔ میں ذرا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج نہ کروں تو پریشان ہو جاتی ہے، سائے کی طرح آگے پیچھے۔ بعض دفعہ تو میں جھنجھلا سا جاتا ہوں اور اس سے جھگڑ پڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوں، ایک وہ پہلی عورت، ایک یہ عورت، میں تو وہیں تھا وہیں ہوں۔ میری پہلی والی بیوی سنا ہے کہ اب پاگل ہو چکی ہے، میرا نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے، اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی۔ ایک دو دفعہ زہر بھی کھا لیا مگر پھر بھی بچ گئی۔ لوگ اب بھی میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا ظالم شوہر ہوں، اس پر اتنے ظلم ڈھائے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے، حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتی ہے۔ یارانہ عاشقی معشوقی لگا کر توقع کرنا کہ یہ ٹھیک ہوگا، ذلت ہی ذلت ملتی ہے۔ میری بچیوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ یاد رکھو کہ حرام محبت کا مقدر ذلت ہے، اور بس ہمارا کوئی مذہب، کوئی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ حرام محبت میں مبتلا ہوں۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر ان سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور بات حقیقی لگتی ہو اور آپ کو پسند بھی آئی ہو اور معاشرے میں ایسا ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے تو دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ کسی ایک انسان کی آنکھیں کھل جائے اور وہ اپنا راستہ بدل دے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ اس کی زندگی بن جائے گی اور وہ غلطیوں سے باز آ جائیں گے۔ آج کی اس کہانی جو کہ حقیقی کہانی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے چاہتا ہے اجازت۔ اللہ حافظ۔